تو اس سے پوچھا جائے گا نمازیں پوری، ہر چیز پوری ہے، لیکن اللہ وحدہ لا شریک فرمائیں گے کہ تمہارا نامہ اعمال ٹھیک ہے لیکن تمہارے نامہ اعمال میں ظلم ہے۔ اب وہ لوگ شکایت کریں گے اللہ کی عدالت میں، اللہ اس نے میرے ساتھ یہ زیادتی کی، میرے ساتھ وہ زیادتی کی، میرے ساتھ یہ زیادتی کی، تو اللہ پاک فرمائیں گے یہاں تو دنیا میں بخشوا لیتا، دنیا میں نے تو ان بخشوایا نہیں، اب ایسے کرتے ہیں کہ ان کو راضی کر لیں، میں راضی ہوں۔ اللہ اپنی جملہ جتنی بھی اللہ کی نافرمانیاں کی اللہ معاف کر دے گا۔ اللہ پاک فرمائیں گے کہ وہ بندہ بیٹھا ہے، اس کو لے جاؤ اور جا کے خوش کر لو، منا لو۔ اب وہ بندہ اس کو لے کے چلے جائے گا کہ یار دیکھو تمہاری مہربانی، میں نے زندگی میں کوئی نماز بھی نہیں چھوڑی، اذانیں بھی دیں، میں نے حج بھی کیے، میں نے ہر نیک کام کیا، بھائی یہ میرے ساتھ 2-4 زیادتیاں تمہارے سے ہو گئی ہیں تو مہربانی کر مجھے معافی دے دے۔ وہ کہے گا ٹھیک ہے میں معافی دے دیتا ہوں، لیکن شرط ہے کہ میں دنیا میں چپ رہا تو تکڑا تھا، امیر تھا، وڈیرا تھا، میں چپ رہا، آج تو انصاف کا دن ہے، دنیا میں تیرا راج تھا، آج میرا راج ہے، اگر تو چاہتا ہے میں تجھے معاف کر دوں، اپنیاں نیکیاں مجھے دے دے اور میرے گناہ تو لے لے۔ اب وہ بندہ کیا کرے گا کہ اپنیاں نیکیاں اسے دے دے گا، اس کے گناہ لے کے دوبارہ جب میزان پہ لایا جائے گا تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میری امت کا سب سے بڑا بد نصیب شخص وہ ہوگا جس نے زندگی میں ایک نیکی بھی نہیں چھوڑی، ہر نیکی کی، لیکن قیامت کے دن اس کے نامہ اعمال میں ایک نیکی بھی نہیں نکلے گی۔ وہ ساریاں دے دی ان قرض داروں کو، وہ ساریاں نیکیاں دے دی جن کی چگلیاں کی، وہ ساریاں نیکیاں دے دی جن کو ستایا، رلایا، تکلیف دی، اب وہ نیکیاں لے کے جنت میں اور یہ ان کے گناہ لے کے جہنم میں چلا جائے گا۔ آیا جنتی، لیکن جب میزان پہ آیا تو برائیاں کر کر کے، اور یہ میں اکثر آپ سے کہتا ہوں کہ میری بات کو ذرا دھیان سے سنیں کہ سب سے زیادہ چگلی کی عادت نمازیوں کو ہوتی ہے۔ مسجدوں کے اندر لوگ زیادہ چگلیاں کرتے ہیں، زیادہ جھوٹ بولتے ہیں، زیادہ بہتان، حقوق اللہ قیامت کے دن اللہ اپنی شان سے، اپنی رحمت سے، اللہ اپنے کرم سے معاف کر دے گا، وہ اللہ ہے، لیکن حقوق العباد اللہ معاف نہیں کرے گا۔ آپ کو اور مجھے یہ حقوق ادا کرنے پڑیں گے، اور جس کے گھر میں اللہ